اور خود ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے اعلی حضرت نے پوری کتاب وہابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے. اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وہابیوں کا خدا. جی اعلی حضرت نے. ان سے پوچھیں یہ دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں نا تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے. بھائی وہابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منسوب کی ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے اس بات پہ پکڑا تھا، میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی ایک خدا کا رسول کا تعارف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا. میں اسے بریف کرتا تھا. پہلی دفعہ یہ میں نے نعرہ بلند کیا تھا مجلس 100 میں، اور سٹارٹ میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دو خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندوؤں کا، کرسچنز کا، جیوز کا، سب کا خدا ایک ہے. اور ان کا اعلیٰ حضرت وہ کہہ رہا ہے وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے، وہابیوں کا خدا چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا، ڈائریکٹ لکھا. اب وہ تو سائل ادیم بیٹھا تھا نا سامنے، میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو، تو بتا کہ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو یہ وہابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالیاں دی ہیں، تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ یہ کس طرح دفاع کرتے ہیں. کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں، اور اپنے نے جو ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پبلک کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں، جواب بھی جس نے دینا ہے پبلک کی عدالت میں. اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منسوب کی. جی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. میں نے کیوں کہنا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. پھر بھی جب تم لوگوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی. بعض اسٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے، اور کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تعداد میں، اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا، حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی چندہ بک، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، پھر بھی ہم فرقہ ہیں. وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے. نہ میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد پہ میں نے فرقہ واریت پھیلائی ہو. مسجد بنانا تو اچھا کام ہے فرقوں کے نام کے اوپر، جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا، تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہو سکتا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین والے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا. تو لاؤ بڑا. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ، مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے کوئی خواہش ہوگی؟ میں نے کہا تھا میں ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیف صاحب کو نکالیں، یہاں بیٹھے، ایک اتوار کو یہاں بیٹھے، اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے؟ کیونکہ بریلوی عوام تو ان کو کچا کھا جائے گی، جس طرح اہل حدیث عوام اہل حدیث کے مولویوں کو کچا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے، آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگ گئے ہو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے، انہیں پتا ہے. اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیف صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر، میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا. لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے. انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. الٹا مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا کے گئے تو مفتی منیور رحمان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں، اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہے جن کی وہ عاشر بعد سے آئے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی حنیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے، اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضیہ ہے، اس رافضی کو پناہ دی ہوئی ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا. جی
مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے، یہاں بیٹھے، ہم قدموں میں بیٹھیں گے، آئیں اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر۔ ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، ساجد میر نے بھی کیا کیا، وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یار تو آئے دن بڈھے ویلے میری داڑھی پٹوانا ہے، تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں۔ وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں، انتہائی ماڈریٹ سافٹ طبیعت کے آدمی ہیں۔ جب ہم پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب کے پروگراموں میں جایا کرتے تھے نا، 2002 سے لے کے 2008 تک آلموسٹ، گجر خان، تو اکثر پروگراموں میں یہ مہمان خصوصی ہوتے تھے، یہ بڑے پکے دوست ہیں آپس میں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک طرف صوفی ہے اور اہل حدیث ان کا مہمان خصوصی، اور یہ بنو امیہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں، ہاں الحمدللہ، اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے۔ نواب صدیق حسن بھوپالوی صاحب، انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں، وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو۔ تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں، پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ۔ تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی چرب زبانی نہیں، انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، لکھ کے نہیں، ویڈیو، پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے، لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا، آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں، ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا، امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا، لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں۔ ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے، میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کرے، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں، انجینئر چیلنج کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی، میں نے جواب دیا ہے، یہ کتنی سخت زیادتی ہے۔ میری بعض جگہ سے انہوں نے قرات کی غلطیاں اٹھائی اور کہا کہ یہ تو چیلنج کرتا ہے کہ امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جی پورے ویڈیو کلپس اپلوڈ ہیں۔ ابراہیم شریم جیسا قاری کوئی نہیں، میرا فیوریٹ قاری ہے، پچھلے آلموسٹ 32 سال سے وہ حرم مکہ کا امام ہے، اس جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ ہدی للمتقین کے اوپر آگے بھول گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر پڑھتا ہے ہدی للناس، کبھی کچھ پڑھتا ہے، کبھی ہدی للمتقین ہی نہیں نکل رہا۔ اتنا بڑا قاری ہو جاتا ہے، غلط الفاظ بھی۔ یہ تقی عثمانی صاحب نے ابھی جو کانفرنس فلسطین والی، ایک آیت میں 4 غلطیاں کی ہیں، ہو جاتا ہے ایسے۔ تو وہ میری غلطیاں اٹھا کہتے ہیں اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور یہ کہتا تھا کہ امام کعبہ بھی غلط پڑھتا ہے، اور بھائی تم کہتے تھے نا کہ یہ غلط پڑھتا، تو میں نے کہا تھا اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ غلط یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں پھر اسے غلط پڑھوں، پھر آپ ہائی لائٹ کریں پھر بھی میں غلط پڑھوں، یہ غلطی ہوتی ہے، مشابہ تو لگ جاتا ہے۔ اور تمہارے اکثر علماء تو جو زبریں زیریں ٹھیک بھی پڑھتے ہیں نا، وہ بھی پڑھتے مجہول ہیں، قرآن تو مجہول نہیں پڑھا جاتا، معروف پڑھا جاتا ہے۔ تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں جوائن کرتے ہیں۔ ہمارے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں روزانہ 1000 سے 1200 سبسکرائبر ایڈ ہوتے ہیں الحمدللہ، اور یہ تو سبسکرائبرز ہیں، جو سننے والے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں۔ تو جو بیچارے نئے ایڈ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرانے کلپ پہنچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب یہ کر رہے تھے، یہ تو وہ پوری سٹوری یوں ہے، آپ دیکھیں پورا مقدمہ ہی بدل جاتا ہے، میں ریبٹل کر رہا ہوتا ہوں اور یہ اس کو میرا چیلنج بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے، اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونیئر ہے، تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا، اہل حدیث کی طرف سے ثناء اللہ امرتسری، اور اہل سنت کی طرف سے یا کہہ لیں بریلوی فرقہ، اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے۔ اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا۔ میں نے وہ سب کچھ ان کو بھجوایا کہ تمہارے پاس بھی کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم سے چیزیں موجود ہیں کہ کون بھاگا ہے، یہ ٹاپک ایک الگ سے ہے۔ تو
اب اگر یہ کہہ رہے ہو تو اب اپنا بڑا لانچ کرو اور یہ اپنا دماغ کھول لو. میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں. ہاں وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا, چشتی دجال, تھانوی دجال, میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا؟ میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جونیئر کے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو. اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ کوئی عام آدمی میرے اوپر چڑھا دیں. پھر دیکھیں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں دیکھیں اس وقت تو انگریزوں نے پروٹیکشن دی تھی تو غلام القادیانی دجال کو ہم قتل نہیں کر سکے, آج اداروں نے اس جونیئر مرزے کو پناہ دی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں ایک بندہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی ختم نبوت پہ کام کرنے کی, تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ چشتی دجال, نہ تھانوی دجال, نہ شبلی دجال, اگر یہ انہوں نے کلمائی ہیں. اور اگر نہیں کلمائی ہیں تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ. ہم کسی کی طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے, چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں بکواس ہے. تمہارے بزرگوں کے تو قائد نظریات ہی اس قسم کے ہیں نا, کس کس بات کی ہم تعویل کریں. لہذا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تعویل کریں اور پتہ چلے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈالا تھا تو بھگتیں گے, نہیں ڈالا تھا تو بریزم ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کسی صوفی کا دفاع کریں خام خواہ جا کے اس اعتبار سے کہ اس نے نہیں کی ہے, جبکہ یہ ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں اس نے بات کی ہوئی ہے. اور آخری دفاع ان کے پاس یہ ہوتا ہے, پہلا میں نے آپ کو بتا دیا پرنٹنگ والا, اور کہتے ہیں حدیثیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں. دوسرا 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا بخاری کی حدیث. اور آخری یہ دفاع ان کے پاس ہوتا ہے مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے جی, ایک توبہ کرنے والے کی مثال نبی الاسلام نے بیان کی کہ وہ اکیلا ایک ریگستان کا سفر کر رہا تھا. اس سفر کے دوران اس کی سواری گم گئی, اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گیا کیونکہ ریگستان میں سواری کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ پانی نہ کھانا پینا. اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی سواری اس کے سامنے آئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے نہیں پڑھتے, آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے یہ نکل گیا. یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بیٹا ایک دفعہ پڑھ چشتی رسول اللہ. اب اس چیز کا اس مسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ یار ہم لوگ گھاس کھاتے ہیں کہ تمہاری پبلک گھاس کھاتی ہے؟ سب کو پتا چل گیا کہ فراڈ کر رہے ہو, اور وہ ایک دفعہ واقعہ ہوا ختم ہو گیا. مناظرے تو نہیں لڑے گے, اور صرف زبان کے لڑکھڑانے کے اوپر کہلوایا نہیں ہے. کہتے نہیں جو بزرگ جو ہے وہ خاص حالت میں تھے, اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا خاص حالت میں تھے تو جو بھی بھونکتا ہے خاص حالت میں, خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جاڑو جڑا بھونکتا جائے نبی اتے بھونکتا جائے. خاص حالت میں بھونکنا تھا تو اللہ کے اوپر بھونک لیتا تو تم بھاگ جاتے شتی ہاتھ کے نام پہ کہ جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ بھونکا تو رسول اللہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے گا یہ چشتی رسول اللہ والا معاملہ یہ حل کوئی نہیں ہوا مفتی منیب کے اس فتوے کے بعد. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کیا ہے, جبکہ 100 سال پہلے ان کے بزرگ اس کا دفاع کر کے گئے ہیں. اس وقت تک تو داخل نہیں ہوا تھا, اس کے بعد اگر داخل ہوا تو پھر تم نے کیا. سب سے پہلے امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی 1921 میں فوت ہوئے. آج ہے 17 مارچ 2024, 100 سال پہلے. انہوں نے سبع سنابل کتاب کی تعریف کی فتاوی رضویہ میں, اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے رسول اللہ کی طرف. اتنا بڑا جھوٹ, کفریات. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ ایک بابے کو جو غوث وقت ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نہیں غوث جو ہے نا وہ ہتھیلی پہ جس طریقے سے وہ ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے نا, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غوث.
اور رائی کا دانہ بھی نہیں گوشت دیکھ سکتا بھائی. وہ جب تک آپ مائکروسکوپ نہیں لگائیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا اس رائی کے دانے کے اندر کیا کچھ ہے. آپ کے بزرگوں کو اتنے سال وہ حج عمرے کے لیے جاتے رہے, تیل نہیں نظر آیا. وہ ارامکو کمپنی نہیں نکالا ہے 1950s میں. بزرگوں کو نہیں کچھ نظر آتا. آپ کے بزرگ بوڑھے ہو جائیں تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. یہ پاپا جانی نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے, اور ان کا جو پوتا ہے معاویہ چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, اتنی موٹی اینک اس کو لگی ہوئی ہے. آپ کے غوث بوڑھے ہو جائیں تو بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتے. اینک کے ساتھ بھی میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دوں نا, سمجھانا تو دور کی بات ہے, دیکھ کے بتا نہیں سکتے لکھا کیا ہوا ہے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے, جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے پبلک کے اندر. تو یہ اعلیٰ حضرت فارغ ہوتے ہیں. دوسرے ان کے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, 1937 میں فوت ہوئے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر باقاعدہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے اور کہا یہ معرفت کی بات ہے. ہاں, غلام احمد قادیانی دجال امتی نبی کے لائے تو کفر, تمہارے بابے ڈائریکٹ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائیں تو معرفت کی بات. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو اس زمانے میں مفتی منیر کی روح نے آ کے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے 100 سال بعد فتویٰ دینا ہے کہ یہ اندراج ہو گیا ہے, الحاقی عبارت ہے. کوئی نہیں بھائی, یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی صاحب, 1945 میں فوت ہوئے ہیں. وہ 100 سال نہیں ہوئے فوت ہوئے. انہوں نے باقاعدہ, چونکہ وہ چشتی تھے, المحند میں بھی انہوں نے جو سگنیچر کیا اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے باقاعدہ چشتیہ کی جو یہ شتیہات ہیں ان کے دفاع کے اوپر نا پورا ایک رسالہ لکھا ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. حالانکہ عربی میں چین ہی ہوتی ہے, ان کو جشتیہ لکھنا چاہیے تھا. برل وہ چشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں باقاعدہ انہوں نے 3 جواب دیے ہیں اس واقعے کے, ڈیفینڈ کیا ایسے. اور میں نے ان تینوں باتوں کے جواب دے کے بتایا کہ تمہارے حکیم الامت کو بنیادی نالج نہیں تھا. اس نے حدیث میں تعریف کر کے نقل کیا اپنے بابے کو بچانے کے لیے. حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے جو اس نے لکھے, اور اگر تھے تو اس کو اس نے غلط رنگ دیا. پوری ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے. لہذا چشتی رسول اللہ دیوبندیوں کے کھاتے میں ہے اور تھانوی رسول اللہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے. ایک دوسرے کے کھاتے میں تو تھا ہی, اب یہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی چلا گیا کیونکہ دونوں نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. گونگے بنے ہوئے. تو آخری دفعہ ان کے پاس یہ تھا کہ جی وہ زبان سے بس ایک نکل گئی بات, لیکن وہ یہ تو نہیں ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا ہے اپنے نام کا؟ اور بھائی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمے کو انڈورس کیا ہے, گویا کہ پڑھایا ہے. تم لوگ مناظروں میں ڈیفینڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو, گویا کہ تم پڑھا رہے ہو. اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اور نہیں جی خواب میں اس میں لکھا ہوا ہے بیداری میں پڑھ رہے ہیں, اور نہیں جی وہ تو بے اختیار تھا. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. مجھے اگر کوئی لکھے, میں اپنی تو مثال ایک بہت ورسٹ ہو جائے گی, میں کہتا ہوں آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا دار شخص ہے نا, اس کو بھی آپ لکھیں. ہمارے پولیٹیشینز کے بارے میں مشہور ہے نا, مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بے اختیار میری زبان سے جاری ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بھی نہیں کبھی کہیں گے کہ تسلی ہے کہ تو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ متبع سنت ہے. وہ کہیں گے پائی مروان لگے, آپ بھی مرے گا منو بھی مروائے گا. لیکن تھانوی نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا تیرا پیر میں متبع سنت ہوں, اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بابا مجرم ہے, بابی نہیں ہے. وہ تو بے اختیار ہو گیا, اس سے قلم اٹھ گیا, وہ تو پاگل ہو گیا. بےچارا مرید ہوا تھا اس لیے کہ کوئی روحانی منزل طے کرتا, پاگل ہو گیا. تو بابے کو بھی نال لے گیا. آپ تو ڈوبے ہی سی, اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناؤں گا, اپنی آخرت بھی لے گیا, بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں. ٹوٹلی ان کا پورا مسلک اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور ابھی تو کتنی عبارتیں جس کے اوپر فتوے چاہیے جن کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خود حنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے
یہ کہتے ہیں نا کہ جی الحاقی باتیں ہیں، الحاقی کو ڈیفینڈ تو نہ کیا جاتا نا. اس نے کہا کہ یہ جو بایزید بستامی کہتا تھا نا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتا ہے میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے؟ ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لے نا. اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، گستاخی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا. اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے کونی تبدیل ہوئی، ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. اور کہتا ہے جی اللہ منہ سے بول رہا تھا. یہ سیم تعویل اللہ منہ سے بولنے والی اس کے بابے تذکرۃ الاولیاء والے نے کی ہے، جب یہ نقل کیا اس نے، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بچ گئے سن بابے. علی اجمیری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے تو اللہ بول رہا ہوتا تھا. یار اللہ کسی پیغمبر کے منہ سے تو نہیں بولا، ہمارے پیغمبر کے لیے بھی آئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. یہ تو نبی کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو وہ کہتا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہے، شفاعت کا اذن تو ملنا ہی نبی علیہ السلام کو ہے. یہ تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے بھائی؟ ہاں ہمیں پتہ چل گیا، ویسے ہم نے ڈھونڈ لیا وہ جھنڈا. وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہر خائن غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور پبلکلی بتایا جائے گا یہ غدار تھا. تمہارے بابوں کے لیے جھنڈے ہوں گے غداری کے. اس کے بعد جدھر انہوں نے جانا ہے تسی بھی اتھے ہی جائیو. دیکھیں بابوں کو بچانے کی خاطر یہ کس لیول کے اوپر اتر جاتے ہیں. یعنی اپنے ایمان سے یاد دو بیٹھے نا یہ بات کر کے.